آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے ایک ناجائز تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے نکاح پہ نکاح کر کے آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے؟ جی ایسے یہ تین نکاح کرنے کے لیے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تو میں اپنی ماں کو ہی بٹھا کے نکاح کر لیتا ہوں. کچھ ایسا ہی اس نے کیا. اس نے کہا یہاں سے جان چھوٹ جائے گی تو وہ یہ پیپر ہے جسٹ جا کے پھاڑ دیں گے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, ہم دونوں میں بات ہے. اس نے ایسے ہی مجھے کہا, میں نے مان لیا. اگر لڑکی نہیں مل رہی ہے تو ہم نے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں, ہم کوئی بھی لڑکی اٹھا کے بٹھا لیں گے, چاہے وہ ہماری ماں ہے چاہے وہ ہماری بہن ہے. آپ نے اس بات پہ کیسے یقین کر لیا؟ مجھے یہ بتائیں, ایک سینسیبل پرسن ہے آپ. جی اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ یہ کس کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ ظاہر سی بات ہے, جس نے پیدا کی ہے, جس نے دودھ پلایا, وہ کیسے جھوٹ بولے گی؟ ایک جانور بھی ہے نا, آپ اس کا بچہ اٹھاؤ گے نا, وہ آگے سے کاٹے گا آپ کو. تو یہ کیسی ہے کہ جو اپنے بچوں کی جھوٹی قسمیں کھاتی رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال. ناظرین میرے ساتھ کاشف موجود ہیں جن کی بیوی جو ہے ان کے 2 بچے چھوڑ کے چلی گئی ہے, اور جس شخص کے ساتھ گئی ہے اس کے ساتھ اس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح میں ہونے کے باوجود اس نے اسلامی جو ہے نکاح دوبارہ کر لیا ہے. یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہے سب جانتے ہیں کاشف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی مسی سے شادی کب ہوئی تھی؟ میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں. 12 سال ہو گئے. جی یہ بڑا بیٹا میرا 11ویں سال میں لگا ہوا ہے, یہ 9ویں سال میں لگا ہوا ہے. ایک بچہ میرا اس کے پاس ہے جو 5ویں سال میں لگا ہوا ہے. 3 بیٹے ہیں آپ کے؟ جی اس کا نام دانیل ہے, اس کا نام عامر ہے, اس کا نام خاور ہے. اور آپ کا جو مذہب ہے وہ کرسچن ہے؟ جی بالکل. تو پھر یہ کیا دعویٰ ہے کہ آپ کی مسز نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اسلامک نکاح کر لی ہے؟ جی یہ صرف ایک دکھاوا کیا اس نے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ لڑکے کا آج بھی آئی ڈی کارڈ نکالنے میں نمبر دیتا ہوں, آئی ڈی کارڈ اس کا, وہ کرسچن ہے, نیت مسیح اس کے والد صاحب کا نام ہے, وہ آج بھی کرسچن ہے, وہ کل بھی کرسچن رہے گا. اس نے صرف ایک مجھے بلیک میل کیا ہوا ہے کہ میں, تو ہو سکتا ہے اس نے ڈاکومنٹس چینج نہ کرائے ہوں, وہ ویسے مذہب ہو اس نے چینج کر لیا ہو. نہیں جی وہ چرچ بھی جاتے تھے. یہ بچہ میرا پاس ہے, وہ چرچ جاتی تھی, اس کی ماما دعا کرتی ہے, ہر چیز ہے. اچھا کاشف, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی مسز جو ہے وہ کتنا پڑھی ہوئی ہے؟ جی وہ بہت پڑھی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ جی وہ اتنا کو پڑھی کہ آپ کا موبائل اس کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ آپ کا 2 سال پرانا ڈاٹا بھی نکال دے گی. وہ کیسے؟ مطلب اتنی ماسٹر وہ فون کی ہوئی کس طرح سے ہے؟ بس وہ فون چلا کے ہوئی ہے, ظاہر سی بات ہے, فون چلا کے ہوئی ہے. فون چلانا تو اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے نا. وہ بہت ایکسپرٹ ہے. اسے میرے خیال سے کسی اچھی جگہ پہ جاب ملنی چاہیے فون کی, کہ یہ ڈیٹے نکال لے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو چھوڑ کے گئی ہوئی کو؟ یہ 8ویں مہینے کی 5 تاریخ کو گئی ہے. 8ویں مہینے کی 5 تاریخ کو, اور ابھی میرے خیال 2nd منتھ جا رہا ہے نیو ایئر کا. جی جی. تو کس طرح سے گئی تھی, کیا ہوا تھا اس دن؟ کچھ بھی نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. میں نے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھایا, ایک آدھا تھپڑ مارا ہوگا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے بچے اگوا ہیں. اور جو ایک آدھا تھپڑ مارا ہے وہ کس وجہ سے مارا ہے؟ وہ کچھ گھر میں ہو جاتی تھی, اس نے کچھ بدتمیزی کی تھی تو ایک ہی تھپڑ بس مارا تھا. وہ بھی بڑی پرانی بات ہے, کافی پرانی بات ہے. تو چھوڑ کے کیوں گئی ہے؟ چھوڑ کے کیا جانے کی وجہ سے؟ مطلب اس شخص کے ساتھ گئی, جس شخص کے ساتھ وہ گئی ہے کیا نام ہے اس کا؟ وہ فیصل ہے اس کا نام, میری سکی خالہ کا بیٹا ہے. آپ کی سکی خالہ کا بیٹا؟ وہ اسے ماں کہتا تھا, وہ اسے بھائی کہتی تھی, بیٹا کہتا تھا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے ایک ناجائز تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے نکاح پہ نکاح کر کے آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے؟ جی ایسے یہ 3 نکاح ہیں. ایک پہلا نکاح میرے ساتھ ہے, پھر اس نے ایک نکاح کا فیصل نے رولا ڈالا, وہ میری بیوی نے حرفیہ بیان دی ہے, وہ اس کا اسٹامپ پیپر ایویڈنس میرے پاس ہیں. کیا مطلب فیصل نے رولا ڈالا نکاح کا؟ میں سمجھی نہیں بات. یہ لے کے گیا کہ میں نے اپنی سہیلی کے ساتھ نکاح کرنا ہے, تو آپ میرے ساتھ. مطلب فیصل آپ کی بیوی کو ساتھ لے کے گیا, جو کہ آپ کی بیوی کو ماں کہتا ہے؟ ہاں جی. تو کسی اور لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا تھا؟ جی بالکل. تو اس نے کہا وہاں پہ ایک گواہ چاہیے, تو میں لے کے جا رہا ہوں. تو یہ لے گیا ساتھ. وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ لڑکی نہیں آئی تو مجھے یہ قاری صاحب جانے نہیں دیں گے, آپ سائن انگوٹھے کرو تو ہم چلتے ہیں. یہ جو لڑکی نے حرفیہ بیان پہ لکھوایا تھا وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. وہ اسٹامپ پیپر آج بھی میرے پاس ہے. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ شرعی نکاح اس کے ساتھ ہے اور کاغذی نکاح وہ آپ کی بیوی کے, اس کے اوپر سائن انگوٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں جی, اس نے کہا وہ لڑکی نہیں آئی تو یہ قاری صاحب جانے نہیں دے گا مجھے. اچھا. ہاں تو آپ نکاح کرنے کے لیے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تو میں اپنی ماں کو ہی بٹھا کے نکاح کر لیتا ہوں. کچھ ایسا ہی اس نے کیا. اس نے کہا یہاں سے جان چھوٹ جائے گی تو وہ یہ پیپر ہے جسٹ جا کے پھاڑ دیں گے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, ہم دونوں میں بات ہے. اس نے ایسے ہی مجھے کہا, میں نے مان لیا. پھر اس کے بعد یہ قاری کون سا تھا کہ جو نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے, اس نے کہا کہ بس لڑکی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم نے نکاح کر کے ہی جانا ہے؟ یہ پتہ نہیں یہ کون سا قاری تھا, یہ فیصل کا ایک قاری تھا, میں تو نہیں جانتا ان کو. ہو سکتا ہے انہوں نے تب نکاح کیا اور آپ کو یہ کہانی سنائی ہو. یہ
واللہ علم مجھے کیا پتا. لیکن اس کے بعد جب یہ نہیں تو آپ نے اس بات پہ کوئی ایشو نہیں کیا کہ بھی تم نکاح کسی سے کرنے کے لیے گئے اور کاغذ کے اوپر جو ہے میری بیوی کے سائن انگوٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کوئی سوال جواب نہیں کیے دونوں سے, فیصل سے اور اپنی بیوی سے؟ کیے تھے میں نے. میری بیوی نے کہا وہ میرا بھائی ہے, اس نے کہا میری ماں ہے, اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہو تو میں نے اپنی ماں بہن کے ساتھ کیا ہو, تو پھر میرا بولنا بنتا ہی نہیں. میرے بھائی آپ کا سوال وہی بنتا تھا کہ ماں بہن نے کب نکاح والے کاغذ کے اوپر سائن انگوٹھے کیے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ کبھی بہن بھائیوں کا, ماں بیٹے کا نکاح سنا ہے آپ نے؟ جی وہ پیپر کیا مطلب اگر لڑکی نہیں مل رہی ہے تو ہم نے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں, ہم کوئی بھی لڑکی اٹھا کے بٹھا لیں گے, چاہے وہ ہماری ماں ہے چاہے وہ ہماری بہن ہے. آپ نے اس بات پہ کیسے یقین کر لیا؟ مجھے یہ بتائیں, سینسیبل پرسن ہے آپ. جی اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ یہ کس کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ ماریا کے سر پہ, میری بیوی کے سر پہ. فیصل نے؟ جی کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, اگر اس کے ساتھ اگر میں نے ایسا کچھ کیا ہو تو میں نے اپنی ماں بہن کے ساتھ کیا ہو. اور ماریا نے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. تو میں پھر کیا بولتا وہاں پہ؟ آپ کو یقین آ گیا کہ نہیں اتنی بڑی قسمیں کھا رہے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے, جس نے پیدا کی ہے, جس نے دودھ پلایا وہ کیسے جھوٹ بولے گی؟ ایک جانور بھی ہے نا, آپ اس کا بچہ اٹھاؤ گے نا وہ آگے سے کاٹے گا آپ کو. تو یہ کیسی ہے کہ جو اپنے بچوں کی جھوٹی قسمیں کھاتی رہی ہے. اچھا تو وہ کاغذ نکاح نامہ کہاں گیا جس کے اوپر آپ کی بیوی کے سائن تھے؟ وہ جی نہ تو اس کے اوپر کوئی اگواہوں کے سائن تھے, وہ لبرٹی تھانے میں آج بھی پڑا ہوا ہے. نہ تو اوپر کوئی اگواہ ہے نہ کچھ ہے, کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں ہے, کوئی اوپر مولوی کا نمبر نہیں ہے, صرف ان دونوں کے سائن ہے. ایک اوپر پتہ نہیں کوئی سرکاری مہر ہے, وہ نکاح نامہ تھا. پھر جب یہ وہ نکاح نامہ ختم ہو گیا نا, اس کے بعد یہ پھر ابھی جب انہوں نے پھر دوبارہ نکاح کیا, 3 نکاح کیسے ہو گئے؟ نکاح کے اوپر نکاح, میرا ڈیورس تو ہوا نہیں تو کیسے نکاح کریں؟ نہیں آپ بہت زیادہ آگے چلے گئے, بات کو تھوڑا کلیئر کرتے جاتے ہیں. جب آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ کی بیوی کے انگوٹھے سائن ہوئے ہیں اس کے اوپر نکاح نامے کے اوپر, وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی بیوی آپ ہی کے ساتھ رہ رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے میرے ساتھ ہی رہ رہی تھی. وہ نکاح نامہ جو اس نے دکھایا تھا نا, وہ جو سین انگوٹھے کروائے تھے, وہ 2017 کی بات ہے. اس کے بعد میرا ایک بیٹا ہوا ہے, اس کا نام خاور ہے, جو ابھی آپ کی مسز کے پاس ہے. جی وہ میرا بیٹا خاور ہے. اس کے بعد وہ بیٹا ہوا ہے, یہ 2022 میں گئی ہے دوبارہ فیصل کے ساتھ. جی دوبارہ. جس دن فیصل کے ساتھ گئی ہے اس دن کیا واقعہ ہوا ہے؟ کوئی اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے, کوئی کوئی نہ کچھ تو ایسی بات ہوئی ہوگی جو آپ کہنا چاہ رہے ہو؟ جی ایسا کچھ نہیں ہوا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. یہ میرا بڑا بیٹا ہے, یہ چھوٹا بیٹا ہے, اس سے ایک چھوٹا بیٹا ہے. جس گھر سے گئی ہے وہ گھر والے گواہ ہیں. کچھ نہیں ہوا. اس کا سکا ماموں فوت ہوا تھا, تو یہ گھر سے کہہ کے نکلی کہ میں فوتگی پہ جا رہی ہوں. باہر اس کے ساتھ رشکے پہ بیٹھی چلی گئی, اسے ساتھ لے کے جا رہی تھی. اسے بھی اس نے رشکے میں سے نکل کے جمپ لگا کے یہ بھاگ گئے, تو وہ چھوٹے کو لے کے چلی گئی. اس کے بعد میں نے کافی بھاگ دوڑ کی, مجھ سے نہیں پکڑے گئے. پھر کچھ عرصہ ہوا, پکڑ لیا. کہاں سے پکڑا ان کو؟ میں نے پنڈی سے پکڑا جا کے. جب میں نے پنڈی سے پکڑا تو فیصل نے کہا جی حکومت کہتی ہے کہ کھلا 11 دن میں دعویٰ کرتا ہے ڈیورس کا. ادھر میں نے پوچھا, میں نے کہا نکاح کہاں کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہم نے اسلام آباد جا کے کرسچن نکاح کیا ہے. کبھی کچھ کہہ رہا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا. میرا دماغ خراب تھا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی, تاکہ میں پریشان تھا, بچوں کو بھی سنبھالتا تھا. میری بیوی کی حرکت کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا تھا, تو میں بچوں کو بھی لے کے جاتا تھا, ساتھ ہی رکھتا تھا. میں نے رکھے ہیں تو میں ان کو دیکھتا تھا, ساتھ وہ بھی دیکھتا تھا. میں نے بڑی سٹرگل کی, بیوی کے ترلے بھی کیے کہ اپنے بچوں میں آؤ, ان کو ماں نہیں ملے گی, اب کیا کر رہی ہو. لیکن اس ٹائم اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس نے جو کہہ دیا میں نے بھی کہہ دیا چلو ٹھیک ہے. لیکن ابھی ظاہری بات ہے جب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اب وہ سچ گئے جھوٹ گئے, کیونکہ اس نے آپ سے خلا لی ہے. نہ ہی جو اس نے فیصل کے ساتھ کوئی نکاح کیا اس کا کوئی پکا آپ کے پاس ایویڈنس ہے, نہ کوئی کاغذات ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی بیوی کی بات پہ یقین کرنا تھا کہ ٹھیک ہے اب وہ جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کوئی نکاح نامہ انہوں نے ابھی تک, ظاہر سی بات اگر ہوتا تو مجھے ڈیورس دیتی, تو مجھے جب ڈیورس ہی نہیں دیا تو نکاح کے اوپر نکاح, خلا کا دعویٰ بھی دائر نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خلا کا کوئی دعویٰ ہوتا تو مجھے کوئی نوٹس آتا تو میں کوئی کاروائی کرتا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی خلا کا دعویٰ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے مسلم نکاح کیا ہے, اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, عدت کاٹنی پڑتی ہے, 3 ماہ کی عدت لینی پڑتی ہے. کچھ بھی وہ ویسے رہ رہے ہیں, کٹھے رہ رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں حکومت میں پوچھنے والا, میری طرف سے کوئی نہیں آواز اٹھانے والا, ان بچوں کا کوئی نہیں والی وارث. مجھے تو بیوی مل جائے گی تو ان کو کیا ماں ملے گی؟ وہ میرا جو بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میرا بچہ ہے. کیسے؟ اس کی پیدائش میں نے کی ہے, سروس میں پیدا ہوا ہے, اس کا داخلہ نامہ میرے آئی ڈی کارڈ پہ ہے, میری والدہ کے نام پہ.
اس کی ہر چیز ہے میرے پاس, تو وہ کیوں سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالتا ہے, تصویریں لگاتا ہے کہ میرا بیٹا پاپا کی جان, کیوں کرتا ہے ایسے؟ مطلب بیٹا آپ کا باقی سب کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے, مطلب فیصل اپنا نام اس کو دے رہا ہے. جی ظاہر سی بات, اپنا اس نے اس کا نام ہی چینج کر دیا. میرے بیٹے کا نام خاور ہے, اسے شیرو کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ وہ میرا بچہ ہے, وہ میرا بیٹا ہے, میرا خون ہے. اور وہ اوپر سے مجھے فون پہ کہتا ہے کہ اس کا ڈی این اے کروا لو. اگر ڈی این اے کروانا ہے 5 تاریخ کو تیرے ساتھ بیوی میری بھاگ کے جا رہی ہے 8 تاریخ کو, مثلا کہ اس سے پہلے یہ زنا کاری کر رہا تھا میرے گھر پہ, یہ زنا کر رہا تھا. وہ میرا بچہ ہے, کیسے وہ لے کے جا سکتا ہے؟ میں نے اسے پالا ہے, اس کی پرورش کی, اس کی ہر خواہش پوری کی. اس نے رات کو 3 بجے بھی کچھ بولا ہے تو میں اسے لے کے دینے گیا ہوں. اور کیا چاہتے ہیں اینڈ اب کیا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ کی مسز تو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, آپ سے جان چھڑانے کے لیے وہ 100 کو 100 بہانے سنا رہی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب میڈیا پہ آ کے ساری کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں, میں نہیں چاہتا کہ انسان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو وہ بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ کل کو ان کے ساتھ بھی کچھ ہو. کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جیسا پیڑ لگائے گا ویسا ہی پھل کھائے گا. تو یہ بچے ہیں, چھوٹے ہیں, معصوم ہیں, میں ان کو بھی دیکھتا ہوں, کام بھی کرتا ہوں, ان کو سنبھالتا بھی ہوں, ان کی ہر چیز کرتا ہوں, لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وہی ماما چاہیے. یہ میرے بچے بھی نہیں مجھے کرنے دیتے کچھ, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی ماما چاہیے. آپ ان سے بات کر لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کچھ بھی کر لو وہ ماما وہی چاہیے. تو کیا آپ اسے واپس لائیں گے, اپنے گھر رکھیں گے اگر بچے اس بات پہ اٹل ہیں کہ بھی ہم نے وہی ماما لینی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر جو میرے بچے کہیں گے مجھے وہ کرنا پڑے گا. یہ جانتے باوجود کہ بھی 8 سے 7 ماہ وہ غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہے, نہ جانے پتہ نہیں کتنے کھیل آپ کے ساتھ کھیلے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ میرے لیے میری اولاد ہے, میں ان کے سر پہ ہوں اور یہ میرے سر پہ ہیں, تو جو یہ کہیں گے میں وہ کروں گا. کچھ بھی یہ کہیں گے تو کرنا پڑے گا, میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں ان کی وہی ماں ہو, تاکہ ان کو ماں نہیں ملے گی, ان کو ماں نہیں ملے گی. یہ بچے سے بات کر لیں, یہ اپنی ماما کے بغیر کچھ نہیں. یہ رات کو ابھی بھی 7 ماہ ہو گئے ماں سے دور ہے, لیکن ابھی بھی رات کو اٹھ کے کوئی چیز مانگے گا تو یہی کہے گا ماما مجھے وہ چاہیے. اس بچے نے روزہ رکھا ہوا ہے آج کہ ہماری ماما ہمارے پاس واپس آ جائے. اس کی ایج ہے 24. بیٹے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ کھول لیا کب تک کھول لیا؟ 2 بجے. اچھا, رات 12 بجے کا رکھا ہے. تو کیوں روزہ رکھا ہوا تھا؟ ویسے ہی. ماما کے لیے رکھا تھا؟ میں نے تو ویسے ہی رکھا تھا, سارے نے رکھا تھا, پھر میں نے بھی رکھ لیا تھا. نہیں روزہ کہ ماما کو واپس لانا چاہتے ہو؟ ہاں. کیوں؟ کہ آپ کو ماما کا کردار نہیں پتا کہ ماما کس طرح کی ہے؟ پتہ ہے. پھر کیوں لانا چاہتے ہو؟ ویسے ہی. ناظرین آپ نے کاشف کی بات سنی, ان کے بچوں کی بات سنی, کہ انتہائی افسوس والی بات ہے کہ مرد کی وفا جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی بیوی نے بے وفائی کر لی ہے, 7 سے 8 ماہ غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہے, 2 سے 3 نکاح نہ جانے پتہ نہیں کس کس رنگ میں جو ہے اس کے سامنے لے کے آئی ہے, لیکن پھر بھی ابھی بھی کاشف کی صرف یہی کہنا ہے کہ میں اپنے بچوں کی خاطر اس کو گھر واپس لانا چاہتا ہوں, تاکہ میرے بچوں کی پرورش واقعی ایک سکی ماں کے علاوہ کوئی بھی اچھی نہیں کر سکتا. اس خاتون کو میں یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا ڈوب کے مر جائے, حیا کر لے, بس کر دے. ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ مرد غلط ہوتا ہے تو عورت چھوڑ کے جاتی ہے, عورت نے طلاق لے لیے مرد غلط ہے, مطلب کہیں نہ کہیں ہم آدمی کو ہی غلط کہتے ہیں. لیکن اس طرح کی کہانیوں سے, اس طرح کی کہانیاں جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو صرف یہی کہانیاں ملتی ہیں. ہمارا یہ کہانیاں دکھانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کا جو اصل آئینہ ہے وہ دکھایا جائے, کہ ہر جگہ عورت ہی, مرد ہی غلط نہیں ہوتا, عورتیں بھی غلط ہوتی. اس گھر کو تباہ کرنے کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اللہ نگہبان.